بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیماری بھگانے والی ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، رات تک بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتے دیکھیں گے، ڈاکٹر خود حیران رہ جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ تسبیح پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کے اندرونی اور بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں جو کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی، اور کئی سالوں سے علاج کراتے کراتے تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، اگر آپ خود بیمار ہیں تو یہ تسبیح خود پڑھ لیں۔ اس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کراتے کراتے آپ تھک چکے ہیں تو صبح نہار منہ یہ تسبیح پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا اسے پانی پلائیں۔ انشاءاللہ صبح خالی پیٹ کا یہ تسبیح کا عمل آپ کے جسم کے اندر اور باہر سے ہر قسم کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب تاثیر، شفا اور برکت رکھی گئی ہے۔ میرے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر بیماریوں کے اخراجات اور دیگر خرچوں کی وجہ سے کافی پریشان رہتے ہیں، بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں، ہر وقت سینے پر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبراہٹ ہوتی ہے اور ہر وقت خود کو بے چینی محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اسے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے کر لینا ہے۔ میں امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عمل یا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل یا وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت، طاقت اور وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظائف یا اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ ہم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بتاتے، ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں جسے پڑھنے سے شفا پروردگار عطا فرماتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کریں تاکہ ہمیں ان سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اگر آج کی یہ تسبیح پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، ادویات کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ انسان جو صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، بیماری سے نجات مل جائے، شفا مل جائے۔ اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، سو نہیں پاتا ہوں، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب اس نے اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دی تو انہوں نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ یہ انتہائی نامناسب ہے۔ رات کو پانی پینے سے درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ناظرین محترم، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے۔ اکثر رات کے وقت ہمیں پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے۔ جب انسان گرم بستر سے اچانک بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ گردوں سے متعلق ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت سست ہو جاتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہروں پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسائل بڑھا سکتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق جو لوگ کم سوتے ہیں یا زیادہ نیند لیتے ہیں ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ نیند کی کمی بیماری کا باعث بن سکتی ہے، جبکہ مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلے دن کو خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا غلطیاں ہونے لگتی ہے۔ نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رات آرام کے لیے بنائی۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اس توازن میں جسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ ہر روز رات کے کسی خاص وقت میں کھلتی ہے تو اس کا واضح مطلب کسی جسمانی یا روحانی خرابی سے ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے کہ آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کی نیند اچانک کھل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے یا کبھی برا خواب دیکھنے پر اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا کہ رات 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان آپ کی آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ بے چین ہو کر جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، شاید ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک اور بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ دنیا مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے، یعنی لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ خوش نصیب انسان ہیں آپ، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے مکمل طور پر کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی مطلوبہ چیز ادا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی توقف کرتا ہے حتیٰ کہ رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، پھر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے، کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کروں،
ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتائی جائے۔ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک ایسی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو اس وقت مانگنا ہے، اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کر دیتے ہیں اور تعبیروں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں۔ جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کا دل نہ کرے تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی تو ہمت دے اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے۔ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانیں اور اسے پورا کریں۔ ناظرین محترم، عزت مآب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات مغفرت مانگتے ہیں۔ ناظرین، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پروان چڑھنے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کے بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے، اور اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے حکم دیا، اور آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اسے سچ ثابت کر رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیں، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے سانس باہر نکالیں تاکہ جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز کی سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور بندگی اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو تمہارے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود، مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جب آنکھ کھل جائے وضو کرے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جتنی طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔
تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی شناخت کرانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر کے اس ذات کو پہچان کر اس کی مغفرت حاصل کرے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور صحابہ عزت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام زندگی غمی ہو یا خوشی، تنگ دستی اور روانی کے ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، تجارت اور حرف وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور الفت میں مست رہتے تھے، اور وہ کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اس کے سامنے نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چنانچہ اس کے نفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا کہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا ارشاد جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو، غرباء کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہو تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آئینوں کے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر سب چیزیں باہر سے نظر آ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کرے، غرباء کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے، اور اس وقت رات کو تہجد پڑھیں جب سب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ رات کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے والی اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے قیام اللیل۔ تو میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو تسبیح میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں وہ تسبیح کون سی ہے؟ آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے تسبیح کرنی ہے، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا، صحت والی زندگی عطا فرما دے گا۔ لیکن جب کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے تو وہ اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس میڈیسن کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ میڈیسن استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ یقین کریں کائنات میں کسی بھی فرد کو کوئی بھی بیماری لگ گئی ہو،
کوئی ذہنی الجھن ہو، کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جنات کا سایہ ہو، آج کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھ لیں گے، بیماریوں کو اپنی زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اس تسبیح کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیں۔ بیماری بھگانے والی ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتے دیکھیں گے۔ یہ کلمات آپ نے سجدے کی حالت میں ایک تسبیح پڑھنی ہے، باوضو ہو کر اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف چاہے کوئی بھی ہو، کلمات یہ ہیں، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بیماری میں پریشان ہو کر انسان روحانی علاج بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے درست راستہ نہیں ملتا اور وہ ٹوٹکوں میں لگ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں، جو سب سے زیادہ اثر رکھنے والی دعائیں ہیں، لہٰذا بیماری کی حالت میں ان کا وسیلہ حاصل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن ماجہ میں اس بارے میں بہت سی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کا مفصل بیان موجود ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک متفق علیہ حدیث ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو بیمار پرسی کرتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اذهب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ترجمہ، اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، پریشانی کو دور کر، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اس دعا سے پیاری اور اجابت کرنے والی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دعا آپ کسی بھی بیماری کے لیے کریں، کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے آپ اس کو عمل کو لازمی کر لیں۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اپنے سامنے ایک گلاس پانی لازمی رکھ لیں۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد اس پانی کے گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی مریض کو پلا دیں۔ اگر آپ خود کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس پانی کو خود بھی پی لیں، ورنہ اس مریض کو پانی پلائیں، پانی پر پھونک مار کر خود بھی پی لیں۔ اگر گھر میں جو کوئی بیمار ہے اسے بھی پلائیں۔ ایک دن یہ عمل کر لیں، یقین مانیں دوسرے دن جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس کی نیت کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس تسبیح میں اتنی برکت اور طاقت رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کا مریض کسی ہسپتال کے ICU میں بھی پڑا ہو تو اسے بھی اس طرح یہ عمل کر کے وہ پانی پلائیں تو مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ شفا ہے، ہر صورت میں برکت اور طاقت رکھی گئی ہے۔ میرے وہ تمام بھائی بہن جو اپنے گھر میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، آج کا یہ عمل ضرور کر لیں۔ ایک بار میری ہمیشہ کے لیے پڑھ لیں، بہان لیں کہ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، اسے اندر سے کھا جاتی ہے، اسی طرح منفی سوچ بیماریوں کی طرح جسم کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے میرے تمام بھائیوں بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہی رب ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے۔ میں تیرے حضور سر نیاز جھکاتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اے میرے مولا، میں نے جو بھی گناہ کیے، چھوٹے ہوں یا بڑے، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، سب تیرے حضور اقرار کرتا ہوں۔ میں اپنے دل کی گہرائی سے پچھتا رہا ہوں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں۔ اے اللہ، میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ معاف فرما، میری مغفرت فرما۔ اے اللہ، میرے ماں باپ کو بخش دے جو مجھے دنیا میں لائے، جنہوں نے مجھے پالا، جن کی محبت اور قربانیوں کا بدلہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اے رب کریم، اگر میں نے ان کی نافرمانی کی، ان کو دکھ دیا، ان کے دل کو ٹھیس پہنچائی،
چاہے لفظ سے، عمل سے یا دل سے۔ اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو صحت، عزت اور سکون عطا فرما، اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہ معاف فرما، ان کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ اے اللہ میری توبہ کو خالص فرما، مجھے گناہوں سے دور رکھ، نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ میں تیری بارگاہ میں عاجزی سے مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔